اگر ہم واقعی اپنے عروج یعنی پیک پر ہیں تو ہماری تہذیب اتنی فریجائل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر انسانی انٹیلیجنس واقعی ہی اپنی بلند ترین سطح پر ہے تو عالمی فیصلے اتنے کانٹراڈکٹری اور قلیل المدتی نظر کیوں آتے ہیں؟ انسانی تہذیب اس وقت اپنے عروج یعنی پیک پر نہیں بلکہ ایک کریٹیکل ٹرانزیشنل فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانی تہذیب اس وقت اپنی تاریخ کے بلند ترین مرحلے پر کھڑی ہے، یعنی ہماری ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، سوشل سسٹمز اور سائنٹیفک کیپیبلٹیز سب اب اپنے میکسیمم تک پہنچ چکی ہیں۔ اس تصور کے حق میں عام طور پر یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے، ہم اسپیس ایکسپلوریشنز کر رہے ہیں، دنیا گلوبل کنیکٹیوٹی کے ذریعے جڑ چکی ہے اور میڈیکل سائنس نے غیر معمولی ترقی حاصل کر لی ہے۔ انہی نکات کی بنیاد پر یہ نتیجہ ڈیڈیوس کر لیا جاتا ہے کہ اب ہیومن سیولائزیشن کے لیے کوئی بڑی سیولائزیشنل لیپ باقی ہی نہیں بچی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا کسی تہذیب کی ترقی کو صرف اس کی ظاہری ٹیکنالوجی سے معیار کیا جا سکتا ہے یا پھر پیک کا مطلب اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مت کو فوراً رد نہ کریں، بلکہ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تصور ہمیں درست کیوں محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری کمپیوٹیشنل پاور تاریخی سطح پر ہے، انسانی علم کی مقدار انپریسیڈنٹڈ ہو چکی ہے اور معلومات تک رسائی تقریباً انسٹنٹ بن چکی ہے۔ اگر ہم صرف ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی کو پیمانہ بنائیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کسی پیک کے قریب کھڑی ہے۔ بٹ دا پرابلم از کہ یہ تمام انڈیکیٹرز صرف سرفس لیول میٹرکس ہیں۔ ان تھیوری کوئی تہذیب ایک پہلو میں انتہائی ایڈوانسڈ ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے بنیادی پہلوؤں میں وہ ابھی ایوولوشنری سٹیج پر ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ پیک کے لفظ میں نہیں بلکہ اس کی ڈیفینیشن میں چھپا ہے۔ پہلا کی پوائنٹ یہ ہے کہ سیولائزیشن صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہوتی۔ سائنس کے مطابق تہذیب صرف جدید ٹولز اور مشینز بنانے سے وجود میں نہیں آتی۔ در حقیقت سیولائزیشن ایک کمپلیکس ایڈاپٹیو سسٹم ہوتی ہے جس کی بنیاد انرجی ایفیشنسی، لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی، انفارمیشن ایکوریسی، ڈیسیجن میکنگ کوالٹی اور ایتھیکل سٹیبلٹی جیسے عوامل پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ آج اگرچہ ہماری ٹیکنالوجی ایکسپونینشل رفتار سے ترقی کر رہی ہے مگر ہماری کولیکٹیو وزڈم نہ تو اسی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور نہ ہی کئی معاملات میں لینئر انداز میں ایوالو ہو رہی ہے۔ یہ امبیلنس کسی تہذیب کے پیک پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نظام کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے۔ دوسرا نقطہ ہمیں انرجی اور انٹروپی کی ان سائنٹیفک لیمٹس کی طرف لے جاتا ہے جو ہر تہذیب کے سفر کو محدود کرتی ہیں۔ فزکس کے مطابق ہر تہذیب کو انرجی ماسٹری کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کی پختگی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ توانائی کو کتنی ایفیشنٹلی، کتنے آرگنائزڈ وے میں اور کتنے ریلائبل طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ آج بھی ہم فاسل فیولز پر انحصار کرتے ہیں، ہائی انٹروپی سسٹمز پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنی بائیوسفیئر کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کاردشیو اسکیل کے مطابق انسانی تہذیب ابھی مکمل طور پر ٹائپ 1 سیولائزیشن بھی نہیں بن پائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب بھی تقریباً 0.73 کی سطح پر کھڑے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ناگزیر ہو جاتا ہے کہ کیا ایک انرجی امیچور سیولائزیشن واقعی پیک پر ہو سکتی ہے؟ تیسرا بنیادی نقطہ انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اگرچہ آج ڈیٹا کی کمی نہیں مگر نوائز فری انڈرسٹینڈنگ آج بھی نایاب ہے۔ انفارمیشن تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ ڈیٹا بہتر فیصلوں کی ضمانت نہیں دیتا، خاص طور پر جب وہ باعث مس انفارمیشن اور سسٹمیٹک ڈسٹارشن سے بھرا ہو۔ اگر ہماری تہذیب واقعی پیک پر ہوتی تو ہمارے اجتماعی فیصلے زیادہ ایکوریٹ، زیادہ لانگ ٹرم اور کم سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے۔
تاریخ ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ ہر دور کی تہذیب خود کو اپنے عروج یعنی پیک پر محسوس کرتی رہی، چاہے رومن امپائر ہو یا انڈسٹریل ایج۔ ہر زمانے میں یہ یقین عام رہا کہ اب انسانی ترقی اپنی آخری حد کو چھو چکی ہے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ ادوار در حقیقت پیک نہیں تھے بلکہ ٹرانزیشن فیزز تھے، ایسے مراحل جہاں نئی کنسٹرینٹس نے پرانے سسٹمز کو چیلنج کیا اور اسی دباؤ سے ایک نئی ایوولوشنری لیپ نے جنم لیا۔ آج انسانی تہذیب بھی ایک ایسے ہی تاریخی موڑ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ سوال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، اگر ہم واقعی اپنے عروج یعنی پیک پر ہیں تو ہماری تہذیب اتنی فریجائل کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا کوئی پیک سیولائزیشن اپنے ہی ماحول کو مسلسل ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے؟ اگر انسانی انٹیلیجنس واقعی ہی اپنی بلند ترین سطح پر ہے تو عالمی فیصلے اتنے کانٹراڈکٹری اور قلیل المدتی نظر کیوں آتے ہیں؟ اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم آخر پیک کو کس معیار سے میئر کر رہے ہیں؟ صرف ٹولز اور ٹیکنالوجی سے یا گہری انڈرسٹینڈنگ اور اجتماعی بصیرت سے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیب اس وقت اپنے عروج یعنی پیک پر نہیں بلکہ ایک کریٹیکل ٹرانزیشنل فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس بے پناہ طاقت اور صلاحیت موجود ہے، مگر اس طاقت پر مکمل ماسٹری ابھی حاصل نہیں ہو سکی۔ ہمارے پاس نالج تو ہے مگر اجتماعی وزڈم ابھی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، اور تاریخ ہمیں یہی واضح پیغام دیتی ہے کہ جو تہذیب خود کو پیک سمجھ لیتی ہے وہ سوال کرنا، سیکھنا اور خود کو بہتر بنانا چھوڑ دیتی ہے۔